ایک شخص نے بہت سا مال جمع کیا تھا اور کوئی چیز بھی ایسی نہ چھوڑی جو اپنے ہاں نہ منگوا لی ہو، اور ایک بہت بڑا عالیشان محل تیار کیا جس کے دو دروازے تھے۔ ان پر غلام محافظ مقرر کیے اور مکان کی تیاری کی بہت بڑی دعوت کی جس میں اپنے سب عزیزوں و احباب کو جمع کیا، اور ایک بڑے عالیشان تخت پر ایک ٹانگ کھڑی کر کے دوسری ٹانگ اس پر رکھے بیٹھا تھا۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ ہر قسم کا ذخیرہ اتنا جمع ہو گیا ہے کہ کئی سال تک تو اب خریدنا نہ پڑے گا۔ یہ خیال دل میں گزر ہی رہا تھا کہ ایک فقیر پھٹے کپڑے گردن میں جھولا پڑا ہوا دروازے پر آیا اور اس دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے تخت تک آواز پہنچی۔ غلام دوڑے ہوئے باہر آئے کہ یہ کون نامعقول ہے جس نے گستاخی کی۔ اس سے جا کر پوچھا یہ کیا بات ہے؟ اس فقیر نے کہا کہ اپنے سردار کو میرے پاس بھیج دو۔ غلاموں نے کہا ہمارے آقا تجھ جیسے فقیر کے پاس آئیں گے؟ کبھی نہیں۔ اس نے کہا ضرور آئیں گے، اس سے جا کر کہہ دو۔ وہ آقا کے پاس گئے اور اس سے قصہ سنایا۔ اس نے کہا تم نے اس کو مزید مزہ نہ چکھایا؟ اتنے میں وہ فقیر دوبارہ پھر دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگا۔ اس بار آواز پہلے سے کئی گنا زیادہ تھی، جس پر دربان دوڑے ہوئے پھر دروازے پر آئے تو اس فقیر نے کہا کہ اس اپنے آقا سے کہہ دو کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اور وہ آقا سے جا کر کہا۔ آقا کے بھی ہوش اڑ گئے اور ان کے بھی، اور بہت عاجزی سے کہنے لگے کہ اس سے یہ کہہ دو کہ میرے فدیے میں یعنی میری جگہ میں کسی دوسرے کو قبول کر لے۔ اتنے میں وہ فقیر اندر پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنا سب مال جمع کرایا اور مال سے کہنے لگا کہ اللہ کی تجھ پر لعنت ہو کہ تو نے اور تیری مشغولی نے مجھے اپنے مولا کی عبادت سے روک دیا اور اتنا وقت نہ دیا کہ میں کسی وقت یکسوئی سے اللہ تعالیٰ شانہ کو یاد کر لیتا۔ حق تعالیٰ شانہ نے اپنی قدرت سے مال کو گواہی عطا کی۔ اس نے کہا مجھے لعنت کیوں کرتا ہے؟ میری ہی وجہ سے تو بڑے بڑے بادشاہوں تک ایسے وقت میں پہنچ جاتا تھا کہ جب نیک لوگ ان کے دروازے سے ہٹا دیے جاتے تھے۔ میری ہی وجہ سے تو نازک عورتوں کی لذتیں حاصل کرتا تھا۔ میری ہی وجہ سے تو بادشاہوں کی طرح رہتا تھا۔ تو مجھ پر لعنت کیوں بھیجتا ہے؟ تو مجھے برائی کے موقعوں میں خرچ کرتا تھا اور میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تو مجھے خیر کے موقعوں میں خرچ کرتا تو میں تیرے کام آتا۔ اس کے بعد ملک الموت نے ایک دم اس کی روح قبض کر لی۔ پیارے دوستو، انسان کی موت کا وقت مقرر ہے، اس سے نہ ایک سیکنڈ بھی آگے نہ ایک سیکنڈ بھی پہلے۔ جس وقت اس کا وقت ہو گیا اس کی روح قبض کر لی جائے گی اور اس کی جگہ کسی دوسرے کو نہیں لے جایا جائے گا۔ ہم سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہے، اسی لیے اپنی اپنی تیاری کریں۔